وجود کی برکت ہے. میں سمجھا ہی رہا تھا، پہلے یہ تو سمجھ پیغمبر کی ذات کیا ہے. اگلا مسئلہ پھر دیکھ پیغمبر کی بات کیا ہے. ذات پیغمبر کو دیکھو، جس کو کہ جنت کے وجود والا ہے. تو میرے نبی دنیا سے، جنت سے جب دنیا میں تشریف لائے، انہی اثار کو لے کر آئے. اب ذرا توجہ رکھنا، جنت میں بندہ جائے، آپ علماء سے پوچھیں، کتب حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، جنت میں نیند نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں کھیلتا رہے گا، بندہ جاگتا رہے گا. او عبدالآباد کی زندگی ہے، لیکن اس پر نیند کبھی نہیں آئے گی. اللہ کی ذات ابدی بھی ہے، خدا کی ذات ازلی بھی ہے. اللہ ازل سے ہے، کبھی اونگ نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ابدی بھی ہے، کبھی اونگ اور نیند آئے گی بھی نہیں. تو جو کہ ازلی نہیں ہے نا، تجھے نیند آتی ہے، تجھے موت بھی آتی ہے، لیکن جنت میں جا کے تو بھی ابدی بنے گا. اب تیرے اوپر نیند بھی نہیں آنی اور تیرے اوپر اونگ بھی نہیں آنی. میرے پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے. حضور جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو چاہیے تو یہ تھا، جب دنیا والا جنت میں جائے گا اس کو نیند نہیں آتی، تو جب جنت والا وجود دنیا میں آتا ہے اس کو نیند کیوں آئی ہے؟ میرے اللہ نے دونوں چیزوں کا خیال کیا. جو کہ میرے پیغمبر کا وجود جنت والا، جنت کا بھی خیال کیا. میرے پیغمبر پھر دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے ماحول کا بھی خیال کیا. جنت کے صراط بھی نظر آتے ہیں، دنیا کے صراط بھی نظر آتے ہیں. تو کہے گا کیا مطلب؟ میں یہ تو یہ نہیں کہ نبی پہ نیند آتی نہیں ہے، حضور سو ہو جاتے ہیں، لیکن پیغمبر کی نیند بالکل الگ ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر حضور اٹھے ہیں، وضو نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دی. امی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بندہ سو جائے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوئے ہیں اور اٹھے، آپ نے وضو تو نہیں کیا، آپ نے ویسے ہی نماز پڑھ لی. نبی پاک فرمانے لگے، یا عائشہ اے عنایت کا نام آنے بلا ینام قلبی، دیکھو میں محمد نبی ہوں. نبی کی آنکھ تو سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے. جو کہ پیغمبر جنت سے آئے ہیں تو پیغمبر کا دل جاگ رہا ہے. جو کہ پیغمبر دنیا میں ہے، خدا نے پیغمبر کی آنکھ کھولی دے دی ہے. آنکھ میں نیند کا آ جانا یہ دنیا کا ماحول ہے، پیغمبر کے دل کا جاگتے رہنا یہ جنتی وجود ہونے کی دلیل ہے. آدمی کے وجود میں اصل دل ہوتا ہے یا جسم ہوتا ہے؟ اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل تو دل ہوتا ہے نا. تو میرے پیغمبر کا وجود اثر کو دیکھ لے، وہ جنت والا چونکہ دل ہے، تو نبی کا وجود اثر یہاں بھی بالکل جاگ رہا ہے. تو پیغمبر کی نیند بھی بالکل الگ ہے، اس لیے کہ وجود جو جنت والا ہے. اب اگلی بات کو سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو کہ جنت والا ہے، اور جنت میں بندے پر موت نہیں آتی. جنت میں انسان پر موت ہے، جب میں اور آپ جنت میں جائیں گے کبھی موت آئے گی؟ کبھی موت نہیں آئے گی. تو جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پہ موت کبھی نہ آتی. جنت والا وجود جو ہے موت کبھی نہ آتی. لیکن میں نے کتنی مثالیں پہلے پیش کرایا ہوں تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، جب نبی کا وجود جنت والا ہے تو چاہیے تھا نیند آئی ہے نا، لیکن نیند کا نظام بدل گیا ہے. جب پیغمبر کا وجود جنت والا ہے چاہیے تھا کھانے پینے کے بعد بول برات کی حاجت نہ ہوتی، لیکن جو دنیا میں ہے بول و برات تو ہے مگر نظام بدل گیا ہے. جب وجود جنت والا ہے چاہیے تھا پسینہ نہ آتا، پسینہ آیا، لیکن دنیا سے نظام بولو نا، دنیا سے نظام بدل گیا. تو پیغمبر کو چاہیے کہ جب دنیا میں ہے تو موت نہ آتی. موت تو آنی ہے کیونکہ کل من علیہ فان، خدا کا وعدہ ہے. انک میت، خدا کا وعدہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، خدا کا وعدہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، موت تو آنی ہے، یہ وعدہ ہے. فرض یہ ہے کہ چونکہ جنت والا وجود ہے، جنت والا وجود ہے، تیرا اور میرا وجود زمین والا ہے، پیغمبر کا وجود جنت والا ہے. موت تیرے اور میرے وجود پر بھی آنی ہے، موت پیغمبر کے وجود پر بھی آنی ہے. لیکن تیرا اور میرا وجود جو کہ دنیا والا ہے، یہاں پہ موت دنیا کے مطابق ہوگی. ان کا وجود جو کہ جنت والا ہے اس پہ موت آئے گی، ساتھ جنتی وجود کا اثر بھی رہے گا. میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں؟ اب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنت والا ہے، موت اس پر بھی آنی ہے، نیند بھی آنی ہے. تو نیند بھی جدا ہے اور نبی کی موت بھی جدا ہے. بندے نے سمجھا پیغمبر پہ موت آ گئی ہے، ہم نے بھی مانا کہ نبی کے ظاہر پر موت آ گئی ہے، لیکن پیغمبر کے قلب اثر میں جیسے نبی سو جائے تو اندر جاگنا رہتا ہے، نبی پاک پر موت آ بھی جائے تو پیغمبر کے قلب اثر میں حیات کے اثرات رہتے ہیں. چونکہ جنت والا وجود جو ہے اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھاتے ہیں. اگر مولانا قاسم نانوتوی کا نظریہ تجھے سمجھ نہیں آیا تو مولانا نانوتوی کو گالیاں نہ دے، نظریہ سمجھنے کی کوشش کرنا. آب حیات کتاب لکھی ہے، میں نے مانا چلو تجھے سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے کی کوشش کر. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آب حیات اردو زبان میں لکھی ہے، مثلا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب اتنی علمی، اتنی پیچیدہ ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی زبان ہے، دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ہے، دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم ہے. پر مجھے کتاب اس وقت سمجھ آئی ہے جب میں نے سبقن یہ کتاب اپنے استاد سے پڑھی ہے. میں نے سبقن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ
اور پھر کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. میں کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جو بات کی ہے ذرا اس بات کو سمجھنا. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ چونکہ تیرا اور میرا وجود اس زمین والا ہے, نبی کا وجود جنت والا ہے. اس زمین کی خاصیت موت ہے, جنت والے وجود کی خاصیت حیات ہے. توجہ رکھنا, دنیا والے وجود کی خاصیت موت ہے اور جنت والے وجود کی خاصیت حیات ہے. تم کہو گے کہ یہ دنیا والے وجود کی خاصیت موت کیسے ہے؟ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو, تم ایک آیت نہیں کئی آتے پڑھو گے. اللہ پاک بار بار قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے نہیں دیکھا یہ زمین بنجر تھی, یہ شہر مردہ تھا, ہم نے آسمان سے بارش برسائی ہے تو یہ زمینیں زندہ ہو گئی ہیں. چلو قرآن کریم کی آیت اگر تجھے دیکھنی پڑے گی, تو گجرات جیسے اس شہر میں رہتا جو دیہات کی طرح ہے اور ہم سب زمین دار دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں. تم نے دیکھا اگر ایک سال تک تم زمین میں پانی نہ لگاؤ, زمین بنجر ہو جاتی ہے, زمین مردہ ہو جاتی ہے, اندر فصل اگتی نہیں ہے. فصل کب اگے گی؟ جب زمین میں پانی لگائیں گے. پتا چلا کہ دنیا والی زمین میں اصل موت ہے. پانی ڈالو تو حیات آتی ہے, پانی نہ ڈالو تو پھر موت آ جاتی ہے. تیرا اور میرا وجود وجود زمین والا ہے, اس کی خاصیت بالکل موت ہے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے تو روح قائم روح ڈالنی پڑے گی, روح نکال دے گا, موت آ جائے گی. لیکن پیغمبر کا وجود چونکہ جنت والا ہے, اگر روح اندر ہو تب بھی حیات رہتی ہے. اگر پیغمبر کی روح اعلیٰ علیین میں ہو تب بھی پیغمبر کے وجود سے حیات ختم نہیں ہوتی, کیونکہ وجود جو جنت والا ہے اس میں خاصیت حیات ہی حیات ہے. تیرا اور میرا وجود چونکہ زمین والا ہے اس میں خاصیت موت ہی موت ہے. تو نبی کے جسم میں خدا نے جنت والی خاصیت رکھی ہے. اوپر دیکھنے سے نظر آئے گا کہ یہ موت ہے, لیکن قلب اطہر میں حیات تب بھی ہوگی. وہ کیسے؟ ذرا بات کو سمجھنا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے پیٹرول کو دیکھا, پیٹرول میں خاصیت حرارت کی ہے, پیٹرول میں خاصیت گرمی کی ہے. اور تم نے پانی کو دیکھا, پانی میں خاصیت برودت کی ہے, پانی میں خاصیت ٹھنڈک کی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آگ جل رہی ہو, جلتی آگ میں تم ٹھنڈا پیٹرول ڈالو, آگ بجھ جاتی ہے؟ توجہ رکھنا, جلتی آگ پہ ٹھنڈا پیٹرول ڈالو, آگ بجھ جاتی ہے اور بھڑکتی ہے. تو پیٹرول ٹھنڈا ہے, آگ کو بجھنا چاہیے نا, نانا اگرچہ اوپر سے ٹھنڈا ہے اندر خاصیت گرم ہے. اندر کی خاصیت کا نتیجہ ہے کہ ٹھنڈا پیٹرول بھی چھڑکو آگ بڑک اٹھتی ہے, اور اگر جلدی آگ میں تم گرم پانی ڈالو تو آگ ہو جاتی ہے. تو جب پانی گرم ہے تو آگ کو بھڑکنا چاہیے نا. آپ کہتے ہیں اگرچہ اوپر سے گرم ہے لیکن اندر پانی کی خاصیت برودت اور ٹھنڈک کی ہے. تو پیٹرول اگرچہ ٹھنڈا ہو اندر کی خاصیت حرارت کام کرتی ہے, آگ بڑک اٹھتی ہے. اگر تم نے گرم پانی ڈالا, اگرچہ اوپر سے گرم پانی